کے ہیں وہ جو آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں. میں انتہائی محبت کے ساتھ دعوت دوں گا تشریف لاتے ہیں. دعوت اسلامی کے مبلغ عالم اسلام کا عظیم نام جناب محترم کا محمد بلال قادری اتاری صاحب تشریف لاتے ہیں اور ذکر سرکار کی سعادت اثر کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ذرا گجوت کے ہاتھ کے ذرا نعرہ مارو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. زباں پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں، زباں پہ صرف ہے دعوے مثال کوئی نہیں، دیارے عشق نبی میں بلال کوئی نہیں. جناب محترم محمد بلال قادری صاحب. الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کس نے درود پاک پڑھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. اچھا سب نے پڑھا ہے. اب ذرا اتنی آواز سے پڑھیے کہ اگر کسی نے نہیں بھی پڑھا تو اسے بھی ترغیب مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ واحدۃ، من صلی علیہ واحدۃ، اس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھا. کتنی مرتبہ جی؟ کتنی مرتبہ؟ فرمایا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. بابا جی بلند کہیے سبحان اللہ. یہ زبان ہمارے منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس لیے عطا فرمائی ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آپ نے کہنا ہے تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تو جب سب کچھ آقا ہی کے لیے ہے، دہن میں زبان بھی انہی کے لیے ہے، تو اس زبان کو ان کی ثنا کے لیے، ان پر درود پڑھنے کے لیے سب استعمال کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب ادب کہ جہاں ان کا نام آ جائے تو سب لبوں پہ درود و سلام آ جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بردہ شریف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقبول ترین قصیدہ ہے. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فالج کی زد میں سے، فالج کے مرض میں مبتلا تھے. توجہ آپ نے رکھنی ہے جو بیان کر رہے ہیں یا جو نعت پڑھ رہے ہیں ان کی طرف، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. حضور کی ثنا سننے آئے ہیں، توجہ اس طرف رکھنی ہے.
امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ پر فالج کا حملہ ہوا. فالج زدہ جسم ہے، بڑے طبیبوں کو دکھایا، کچھ افاقہ نہ ہوا. آخر سوچا کہ اب طبیبوں کے طبیب اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں عرض کروں گا. جب اشعار لکھ رہے تھے، آخری اشعار لکھ رہے تھے، آپ کو نیند آ گئی. ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں. حضور خواب میں تشریف لے آئے. حضور خواب میں تشریف لے آئے. معمولی بات ہے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. کیا پتا حضور کو ہماری سبحان اللہ کہنے کی آداب پسند آ جائے، حضور ہم پر بھی کرم فرما دیں. پھر کہیے سبحان اللہ. حضور خواب میں تشریف لے آئے. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا تو اپنا دستے کرم ان کے جسم مبارک پر پھیرا، فالج زدہ حصے پر پھیرا اور چادر ڈال دی. صبح جب آپ بیدار ہوئے تو حضور کے دستے کرم پھرنے کی برکت سے آپ بالکل صحت یاب ہو چکے تھے، اور جو چادر حضور نے خواب میں عطا فرمائی تھی دیکھا تو آپ کے پاس حقیقتاً موجود تھی. جب آپ باہر نکلے نا امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بات آپ نے سنی ہوگی. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے، ایک درویش سے ملاقات ہوئی. اس درویش نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ بوصیری وہ قصیدہ تو سنا دو. آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے کہا کون سا قصیدہ؟ اس نے کہا کہ وہی قصیدہ اس کا پہلا شعر آپ نے لکھا ہے، امین تذکری جیران بری سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی. آپ کی حیرت اور بڑھ گئی اور آپ نے فرمایا کہ قصیدے کا تو کسی کو معلوم ہی نہیں. درویش تجھے کس نے بتایا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں قصیدہ لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ رات مجھ پر بھی کرم ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ یہ قصیدہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور کو سنا رہے. آئیے مل کر قبلہ شہنشاہ نقابت قاری یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اسی سے آغاز فرمایا. میں بھی نظم کی صورت میں اس سے آغاز کرتا ہوں اور مع ترجمہ اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصیدے میں حضور کی کیا کیا نعتیں بیان کی ہیں اور حضور سے کیا کیا مانگا ہے. پہلے اردو شعر ترجمہ اور پھر عربی شعر انشاءاللہ تعالی. امید ہے آپ سب مل کر پڑھیں گے. سب مل کر پڑھیں گے. یہ دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ قصیدہ لکھنے پر امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کا دیدار نصیب ہوا. آئیے ہم بھی اسی تمنا کو دل میں لیے اس قصیدے کا ورد کرتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی زبان خاموش نہ رہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ محمد جو کہ جنوں انس کے سردار ہیں. سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ضرور کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ وہ محمد جو کہ جنوں انس کے سردار ہیں. وہ محمد جو کہ جنوں انس کے سردار ہیں. شاہ جنوں انس بھی اور سید عرب و عجم. شاہ جنوں انس بھی اور سید عرب و عجم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سنیے کہ وہ حبیب سے جن سے ہے شفاعت کی امید. سب حضور کی شفاعت کے متمنی بیٹھے ہیں. وہ حبیب سے جن سے ہے شفاعت کی امید. وہ حبیب سے جن سے ہے شفاعت کی امید. ہوں گی نازل آفتیں پیش آئیں گے جب رنگ